پاکستان میں اکثر ہوتا تو یہی ہے کہ الیکشن کے رزلٹ کے بعد الیکشن متنازع بنتے ہیں، لیکن اس وقت جو تحریک چل رہی ہے اور بہت سی بات چیت چل رہی ہے، اس کے اندر جو جلسے چل رہے ہیں، جو سیاسی بخار چل رہا ہے، اس میں لگ ایسا رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی جو ہے چیزوں کو کانٹروورشل بنا دیا جاتا ہے۔ تو ابھی عمران خان صاحب کی میں کل سپیچ سن رہا تھا، لاہور میں وہ آئے ہوئے تھے، 4 ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں ادھر 4 حلقوں کے اندر، تو وہ جو فرما رہے تھے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اگر اس ضمنی انتخاب کا یا جنرل الیکشن کا رزلٹ تحریک انصاف کے حق میں نہیں آیا تو کیا تحریک انصاف اس کو ایکسیپٹ بھی کرے گی یا ذمہ داری امپائرز پہ یا کس پہ ڈال دے گی؟ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کے اندر جو ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی چیزوں کو کانٹروورشل کیا جائے، اور اگر کوئی ایویڈنس ہے عمران صاحب کے پاس یا تحریک انصاف کے پاس تو وہ لانا چاہیے کہ کون کہاں پہ ملا ہوا ہے، کس طرح ملا ہوا ہے، کس طرح مینیج کیا جا رہا ہے۔ ابھی تو سوات میں وہ جیتے ہیں، تو یہاں پہ تو کوئی امپائر کہیں پہ نہیں تھا اور نیوٹرلٹی تھی، تبھی آئی تھنک جیتے۔ لیکن سن لیں کل انہوں نے کیا کہا۔ یہ حمزہ مجرم شریف اور اس کا باپ جوتے پالش کرنے والا چیری بلاسم شریف، ہم نے ان لوگوں کو اس لیے شکست دینی ہے، ہمارے آئین کو توڑ کے یہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ آپ بالکل ایک جانبدار الیکشن کمیشن، کسی کو آپ کے اوپر اعتماد نہیں، یہ صرف الیکشن ایک طرح جیت سکتے امپائر ساتھ ملا کے، اور ہم نے ان کو شکست دینی ہے اس کے باوجود کہ امپائر اس کے ساتھ ہے۔ بٹی صاحب یہ 20 حلقوں کے الیکشن بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ، پنجاب کی گورنمنٹ، ایون وفاق کی حکومت کا پورا دار و مدار ہے۔ عمران صاحب الیکشن کے ریزلٹس کو تسلیم کر لیں گے اگر ان کے حق میں نہیں بھی آئیں گے، یا پھر یہی بات ہوگی جو ابھی وہ کل فرما رہے تھے، آپ کو میں نے سنوایا ابھی؟ پہلی بات ایک میں بھول گیا تھا، میں خواجہ آصف صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں وہ مسئلہ اٹھایا کہ ایک کینیڈین ممبر پارلیمنٹ کا نے جس طرح بے عزتی کی ہمارے آرمی چیف کی یا انسلٹ کرنے کی کوشش کی، وہ شرمناک ہے اور افسوسناک ہے۔ اور ہم آپس میں جو بھی کرتے رہیں، ہم آپس میں جتنے بھی ہمارے اختلافات ہوں، لیکن جب باہر کا کوئی ہو تو تب دکھ ہوتا ہے، اور ہمیں پوری اپوزیشن اور حکومت ساروں کو مل کر اس پر بولنا چاہیے۔ بھٹی صاحب ایک سیکنڈ سر، میرا تو یہ خیال ہے کہ آرمی اور عدلیہ یہ ایک ایسے ادارے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ملک کے اندر بھی جو ہے اس کے اوپر کانٹروورشل تو نہیں ان کو بنانا چاہیے۔ اب آپ فرمائیے۔ نہیں، بالکل نہیں بنانا چاہیے، بالکل بھی نہیں بنانا چاہیے وہ، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں یہ پارٹیاں اقتدار سے نکلتی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا نا، مثال کے طور پہ کہ کل فوج عمران خان صاحب کے حوالے کے بارے عمران خان کے ویو میں کیا تھی اور آج کیا ہے۔ کل اسی طرح کل فوج اپوزیشن کے کیا لوگ کہتے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح اچھا چلو فوج تو ایک چھوڑ دیجئے، میں کہتا ہوں بہت برا کام کیا، بہت یہ دونوں طرف سے گالیاں کھائیں، اور چلو ٹھیک ہے۔ کیا آپ یہ نیب بھی کبھی عمران خان صاحب اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کبھی پی ڈی ایم والے تعریف کر رہے ہوتے ہیں؟ الیکشن کمیشن پہلا مظاہرہ کیا تھا مولانا صاحب نے، اب وہ ان کے حق میں ہیں اور عمران خان صاحب خلاف ہیں۔ اسی طرح ایف آئی اے، اسی طرح پولیس، اسی طرح سارے ادارے سب کے سب اقتدار میں ہوں تو اور ہوتے ہیں، اپوزیشن میں ہوں تو اور ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ مجھے بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے بالکل بھی، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہم جب آپس میں بات کرتے ہیں تنقید کریں، بے عزتی نہ کریں، تنقید کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، جب باہر سے کوئی بات کرے تو پھر اس پہ ساروں کو اکٹھا ضرور ہونا چاہیے۔ یہ کوئی عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرے، نواز شریف صاحب کے بارے میں، مجھے دکھ ہوا تھا اس دن جب وہ ڈیلی میل نے لکھا تھا کہ پینٹ ہاؤس بیری قزاق نواز شریف صاحب کو، اور میں نے پہلے مشورہ دیا تھا کہ آپ ان کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کریں، کیونکہ میں نواز شریف صاحب پہ جو تنقید کرتا ہوں وہ میرا 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے۔ پھر آپ یہ بتائیے نا کہ الیکشن کا رزلٹ یہ پارٹیز خاص طور پہ تحریک انصاف مان لے گی؟ وہ ابھی سے امپائرز پہ ہو رہا ہے سر۔ اب آ جائیے اس پہ، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو انہوں نے منحرف لوگوں پر فیصلہ دیا یا لوٹوں پہ فیصلہ دیا، حمزہ شہباز صاحب کے غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہیں، حمزہ شہباز صاحب کے وہ کوئی 25 نکلے اس میں سے، اور اس کے بعد انہوں نے حتیٰ کے طریقے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی بھی اخلاقی ہمت نہیں کی۔ وہ غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہیں، غیر آئینی کابینہ ہے، غیر آئینی سارے احکامات ہیں۔
اب یہ میک اینڈ بریک والے ہیں. اب اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر عمران خان صاحب ہار جائیں گے تو مان جائیں گے. بالکل نہیں مانیں گے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جیسے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک 5 جو یہ تو ایک سیدھا معاملہ ہے کہ جن کے 5 مخصوص نشستوں پر وہ چلے جاتے ہیں, اگلے ان کے 5 آ جاتے ہیں. اس پر مجھے سمجھ نہیں آتی الیکشن لیکن بھٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب نہیں مانیں گے, تو پھر تو یہ اس طرح معاملہ کس طرح آگے چلے گا اگر وہ الیکشنز کے ریزلٹس نہیں مانیں گے؟ یہ ہم بھائی جان, یہ آپ 1975 سال میں کسی نے سوائے ایک آدھ الیکشن کے کسی نے کب ہارے ہوئے نے مانا ہے کہ میں ہار گیا ہوں اور جیتنے والے کو مبارکباد؟ کبھی آر او کا الیکشن ہوتا ہے, سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے کوئکلی آگے جانا ہے. کبھی علی نواز ایوان صاحب. اور آخری بات, دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بڑا اب ان پہ سوال آ گیا ہے کہ وہ ڈسکا پہ ان کے اور سپیڈ ہوتی ہے, یوسف رضا گیلانی کی آڈیو ویڈیو اور اس الیکشن پہ اور سپیڈ ہوتی ہے. بالکل پوائنٹ آ گیا. ان کو اب آگے اس طرح دیکھنا چاہیے. علی نواز ایوان صاحب, یہ جو الیکشن آ رہا ہے 20 اس میں پنجاب کا, آپ کی اپنی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کا رزلٹ جو ہے پہلے ڈیٹرمن کرے گی تحریک انصاف کہ یہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ آبویسلی اس پہ بہت کچھ سٹیک پہ, اس طرح بھٹی صاحب بھی فرما رہے ہیں, حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ, شہباز شریف کے اقتدار وفاق میں, تو کس طرح اس کو دیکھیں گے کہ ایکسیپٹ کر رہیں گے رزلٹس کو؟ نہیں, بڑی ٹھیک بات کی بھٹی صاحب نے سب سے پہلے کہ اگر کوئی آپ کے کسی باہر کے ملک میں کوئی تنقید کی جاتی ہے پاکستان کے اداروں کے ہیڈ کو, یا سیم جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہے جو بھی ادارے ان کے ہیڈز کو, تو سب کو مل کے اس کی بات کرنی چاہیے اور اس کو برا بھلا کہنا چاہیے. بالکل اس میں کوئی دور ہے. پر دیکھیں پاکستان کے اندر تو تنقید ہونی بھی چاہیے, یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر تنقید نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان میں اگر کسی ادارے کا پولیٹیکل رول رہا ہے تو بات کھل کے کرنی چاہیے. اگر پاکستان کے اندر کوئی ادارہ پاکستان میں 70 سال کے اندر اگر 35 سال پاکستان کے اوپر رہا ہے تو اس کا پولیٹیکل رول رہا ہے, تو اس کے اوپر اس کے اچھے کاموں پہ اس کی تعریف ہونی چاہیے اور اس کے برے کاموں پہ اس کی تنقید ہونی چاہیے. پاکستان کی اگر جوڈیشری نے اچھے فیصلے کیے تو اس پہ ان کی تعریف ہونی چاہیے. اگر پاکستان کی جوڈیشری ایل ایف او کو لیگلائز کر دے مشرف کے دور کے اندر تو اس پہ تنقید بھی ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر دیکھیں یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ اسکیٹ کاؤں ہیں, یا آپ مطلب کہ آپ اوپر ہیں ہم سب سے, ہر ایک برابر ہے. دیکھیں اگر ڈان لیکس ہوتا ہے اور اس کے اوپر ریجیکٹڈ کی ٹویٹ آتی ہے, اس کے بعد میمو گیٹ ہوتا ہے, تو اس پہ تنقید بھی ہوگی اور شاید اس کی کوئی تعریف بھی ہو. اس پہ اگر آپ اس کو اس طرح نہیں کر سکتے کہ اگر پاکستان کی افواج کے خلاف کوئی بات ہے تو وہ سازش ہے, اور پاکستان کے خلاف کوئی چیز ہے تو وہ مداخلت ہے. آپ کو ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, اور یہ چیز تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ صرف تنقید باید تنقید ہونی چاہیے کہ ہمیں باہر تنقید کریں. اور اگر ہم دیکھیں ہر چیز, اور دوسری یہ چیز ہے کہ آگے کی طرف چلنے کا طریقہ بھی پورا ہونا چاہیے. آپ ایک غلطی بار بار کر کے اگر اس میں اپنے طریقہ کا ڈیفرنٹ نہیں کرتے تو کوئی آپ کو عقل مند نہیں